السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز، میں ہوں علی سرور۔ نون لیگ ایم کیو ایم انتخابی اتحاد کا اعلان، چونکہ 8 فروری 2024 کو الیکشن کا اعلان ہو چکا کہ جنرل الیکشن ہوں گے 2024 میں، اور فروری کے مہینے میں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے انتخابی اتحاد اب بن بھی رہے ہیں، بہت سارے سیاسی جماعتیں آپس میں بہت ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کر چکی ہیں، کچھ ابھی مزید بات کر رہی ہیں، اور پھر کچھ انتخابات کے بعد سیاسی اتحاد بنتے ہیں۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اور نون لیگ نے سیاسی اتحاد کا اعلان کیا ہے، اور یہ دیکھ لیجئے کہ سندھ میں جتنے بھی پیپلز پارٹی کے مخالفین ہیں، نون لیگ ان سب سے اتحاد کرنے جا رہی ہے، اور سندھ میں ایک اتحاد جس کا نام کہا جا رہا ہے جی گرینڈ الائنس کوئی بننے گا، جس کے فضل الرحمان صاحب، اس میں نواز شریف یعنی کہ نون لیگ ہوگی، ایم کیو ایم پاکستان، جی ڈی اے اور دیگر سیاسی جماعتیں موجود ہوں گی، اور یہ ساری سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑیں گی۔ ان اتحاد سے کیا کچھ ہوگا، کیا فائدہ ہوگا یہاں کے لوگوں کو، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما غلام جیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ غلام جیلانی صاحب۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم کا جو سیاسی اتحاد ہے، سر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم کی تو یہ ظاہر ہے ماضی میں تو یہ رہا اور تاریخ رہی کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ سولو فلائٹ لی ہے، انتخابات میں ہمیشہ اکیلی پارٹی کے طور پر حصہ لیا، لیکن انتخابات جیتنے کے بعد بے شک کسی اور کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ سرور بھائی آپ کا۔ اور ابھی بھی ایسا ہی ہے جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ ایم کیو ایم الیکشن الگ ہی لڑ رہی ہے، لیکن جو سیٹس ایم کیو ایم کی شروع سے رہی ہیں ان پہ ایم کیو ایم خود ذاتی طور پہ ہی الیکشن لڑے گی انڈیویجل، اور وہ سیٹیں جس طریقے سے جہاں پہ نون لیگ کا ہولڈ تھا، یا جہاں پہ پی ڈی ایم کا ہولڈ تھا، جہاں پہ جے یو آئی کا ہولڈ ہے انٹیریئر میں، جہاں پہ پیر پگاڑا صاحب کا ہولڈ ہے، ان سیٹس پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہم جو ہے ان سیٹس کے اوپر جہاں پہ پیر پگاڑا صاحب کا ہولڈ ہوگا پی ڈی ایم کا، وہاں پہ ان کو سپورٹ کریں گے، جہاں پہ نون لیگ کا سپورٹرز ہوگا وہاں پہ نون لیگ کو سپورٹ کریں گے، اور جہاں پہ ایم کیو ایم کا سپورٹر ہوگا وہاں پہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ ایم کیو ایم کو سپورٹ کریں گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر سیٹس کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے، جہاں پہ جس کا ووٹرز ہوگا، جو بھی پارٹی آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کہاں پہ کس کا امیدوار کھڑا ہوگا، تو اس علاقے میں پھر دوسری جو 7 کی پارٹیز ہیں ان میں سے کوئی جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑے گا۔ یہ ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی۔ نہیں تو یہ صرف غلام جیلانی صاحب کراچی حیدرآباد چھوڑ کر اندرون سندھ کی آپ بات کر رہے ہیں، یا کراچی حیدرآباد میں بھی کچھ سیٹوں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم اپنا امیدوار دستبردار کرا لے اور نون لیگ کا یا کسی اور کا امیدوار وہاں ہوگا الیکشن میں؟ کچھ سیٹیں ایسی ہیں کراچی میں بھی اور حیدرآباد کے سراؤنڈنگ ایریاز میں بھی، جہاں پہ پہلے مسلم لیگ نون کے بھی جو ہے وہ امیدوار کامیاب ہوتے رہے، اور جہاں پہ ابھی غازبانہ طور پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ کامیاب ہوئے تھے 2018 کے الیکشن میں، تو وہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا کہ جہاں پر اس سے پہلے نون لیگ کے امیدوار کھڑے ہوئے، کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پہ جو ہے پیر پگاڑا صاحب کے امیدوار تھے وہ کھڑے ہوئے، جس طرح میرپور خاص ہے، جس طریقے سے نواب شاہ ہے، جس طریقے سے سکھر ہے، ٹنڈو والا یار ہے، تو ان علاقوں میں جہاں جہاں اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہوگی وہاں پہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو ہے وہ ایک امیدوار کھڑا ہوگا، اور باقی تمام جماعتیں جو ہیں جو الائنس کا حصہ ہوں گی وہ اس کو سپورٹ کریں گی۔ اچھا غلام جیلانی صاحب، نون لیگ کے ساتھ ظاہر ہے انتخابی اتحاد، تو کچھ لوگ ظاہر ہے اس پہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ جی کراچی اور حیدرآباد کے میئر پیپلز پارٹی کے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ بظاہر 3 گورنمنٹ پیپلز پارٹی یہاں کر چکی ہے، پھر پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی، 18ویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات صوبوں کو حاصل ہیں، آپ ہاتھ ملا رہے ہیں اس پارٹی سے جس کا سندھ میں اسٹیک کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ جیتتے بھی ہیں تو وفاق میں ظاہر جیتیں گے وہ، تو سندھ کے لیے یا آپ کے شہر کے لیے، کراچی کے لیے، حیدرآباد کے لیے، سندھ کے شہری علاقوں کے لیے وفاق کیا کرے گا؟ سب کچھ تو صوبے نے کرنا ہے۔ دیکھیں کوشش ہماری یہی ہے کہ جو گزشتہ 15 سال سے اس صوبہ سندھ کے اوپر ایک غاصبانہ طریقے سے، ایک جبرن طریقے سے جو ہے پیپلز پارٹی نے جو ہولڈ کیا ہوا ہے، اس کو جو ہے ڈیمورلائز کیا جائے، اس کو ڈیمیج کیا جائے، تاکہ اس سندھ کی صورتحال کوئی بہتر ہو سکے۔ ورنہ جس طریقے سے بھی مثال آپ کے سامنے ہے کہ 4 دن پہلے جو ایک کیس سامنے آیا کہ خیرپور میں جو ہے وہ گزشتہ 10 سال سے ہر سال جو ہے وہ 50 سے 55 کروڑ روپے جو ہے وہ نکالے جا رہے تھے چڑیا گھر کے نام پہ، زو کے نام پر، اور خیرپور میں آج تک کوئی زو جو ہے وہ واضح وجود میں ہی نہیں آیا۔ تو اس طریقے کے جو بڑے بڑے کرپشن ہیں کہ وہ 55 کروڑ روپے جو سال کے
نکلتے تھے تو وہ کس کے کھاتے میں جاتے تھے. وہ جو تقریباً 25,000 کے قریب اسکول ایسے ہیں جو صرف نام کے ہیں, تو ان کی سیلری جو ہے انٹیریئر میں کون لے رہا ہے, کیونکہ وہاں جو ٹیچر ہیں ان کو تو کلمہ نہیں آتا, تو بچوں کو انگریزی کیا پڑھائیں گے. اور پھر ایک المیہ کہ ان تمام چیزوں کو پسے پاس رکھتے ہوئے اب جو ہے وہاں پہ ڈانسنگ کی کلاس کے لیے جو ہے وہ ٹیچر اپائنٹ کر کے ایک نیا راستہ کھولا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, جو سندھ کی ترقی کا حال ہے کہ موٹر وے سکھر سے حیدرآباد بننا تھا تو اس کے پیسے اور زمینوں کے پیسے کھا کے جو ہے وہ لوگ غائب ہو گئے. اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہیں. موہنجو داڑو کے علاوہ جو ہے پورے سندھ کو موہنجو داڑو بنا دیا گیا. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کراچی بھی جو ہے وہ اسی میں مرچ ہو جائے اور موہنجو داڑو کی شکل میں جو ہے لوگوں کو انٹیریئر نہ جانا پڑے, بلکہ کراچی کے مختلف علاقوں میں گھوم کر جو ہے وہ موہنجو داڑو کے مزے لے سکیں. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ایم کیو ایم یہ فیصلہ کر رہی ہے. اس میں غلام جلانی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کی اور نون لیگ کی دیگر سیاسی جماعتوں کی خواہش تو ہوگی, 3 حکومتیں مسلسل جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کیا ہے سندھ پر, لیکن ظاہر ہے گراؤنڈ ریئلٹیز تو یہی ہیں کہ ان کی 100 سیٹ تھیں لاسٹ اسمبلی میں بھی لگ بھگ, اور اس بار بھی وہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو پھر یہ اتحاد کا سندھ کے شہری علاقوں کو اور ایم کیو ایم کے ورکرز کو کیا فائدہ ہوگا؟ وفاق میں اگر نون لیگ حکومت بنا بھی لیتی ہے, سندھ میں نہیں آتی آپ کی پارٹی, آپ کا اتحاد حکومت میں, تو پھر چونکہ نون لیگ وفاق میں حکومت کر بھی لے تو کراچی کے لیے یا سندھ کے شہری علاقوں کے لیے کیا کرے گی؟ دیکھیں مین جو سسٹم ہے وہ تو آپ کو پتا ہے وفاق سے چلتا ہے, لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ کم سے کم 60-40 کے مارجن سے جو ہے وہ اس صوبے میں جو ہے وہ حکومت قائم کی جائے تمام الائنس کے ساتھ مل کر. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ اس کا حصہ بنے, اور نہیں بنتی جس طریقے سے زرداری صاحب نے کہا کہ جتنے بھی لوگ جو ہے وہ الیکشن میں آ رہے ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے, ان کو ویلکم کہتے ہیں. تو یہیں سے ان کی جو ہے متعصبانہ پالیسی کا جو ہے وہ اظہار ہو رہا ہے. جس طریقے سے انہوں نے بھی انٹیریئر سندھ میں جو کل ایک جلسہ یا ایک کھلی کچہری کی اور اس میں جس طریقے سے ان کے الفاظ تھے, تو انشاءاللہ دیر آئے درست آئے والی بات ہے. انشاءاللہ کیونکہ اس پہ غلام جلانی صاحب آپ بھی جانتے ہیں, آپ پرانے ورکر ہیں ایم کیو ایم کے, اور جب نون لیگ کی حکومت آئی ہے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوئے ہیں, یہ بھی ماضی میں رہا ہے, لیکن ایم کیو ایم ابھی 16 ماہ قبل تک 16 ماہ کی حکومت تھی, تقریباً 1.5 سال کی حکومت پی ڈی ایم کی. ظاہر ہے اس میں شہباز شریف وزیر اعظم تھے, نون لیگ سے ان کا تعلق, صدر ہے نون لیگ کے. اس کے باوجود بھی K4 منصوبہ جو ایم کیو ایم نے شروع کیا 2008-9 کا منصوبہ ہے, آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا. تو آپ لوگ 125 ارب دینے تھے وفاق نے, وہ آپ کے کہنے کے پر بھی انہوں نے منظوری نہیں دی, K4 کمپلیٹ نہیں ہوا, KCR پہ کام نہیں ہوا, مردم شماری آپ ظاہر آپ کا بھی مطالبہ تھا کہ 3-3.5 کروڑ آبادی کراچی کی, نون لیگ نے وہ بھی نہیں مانی آپ کی بات, اور مردم شماری 3 اور 3.5 کروڑ پہ بھی نہیں پہنچی. تو یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں کہ جو نون لیگ وفاق میں ہوتے ہوئے بھی ایم کیو ایم کے کہنے کے باوجود بھی نہیں کیے. تو اس بار یقین دہانیاں آپ کو کرائی گئی ہیں کہ یہ سب جو نہیں کر سکے ماضی میں آپ کی بات انہوں نے تسلیم نہیں کی, اب مان لیں گے وہ؟ دیکھیں مردم شماری کا جہاں تک تعلق ہے تو یہی ایم کیو ایم ہے جس نے اس کراچی کے 67 لاکھ ووٹرز کو جو ہے بازیاب کرایا ہے نا. ورنہ حکومت سندھ نے جو ہے وہ جس طریقے سے دھاندلی کرتے ہوئے یہاں کی آبادی کو 1 کروڑ 37 لاکھ پر لا کر جو ہے وہ کر دیا تھا, اینڈ کر دیا تھا, تمام چیزیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وفاق نے اپنا کردار ادا کیا, اور جس طریقے سے ایم کیو ایم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا, وہاں جا کے پرائم منسٹر سے ملے, وہاں جا کے جو وہاں کی منسٹری تھی اس حوالے سے اس سے ملے, الیکشن کمیشن سے ملے, تمام چیزوں سے ملے, تو کراچی کی آبادی کو جو ہے ہم 2 کروڑ 5 لاکھ تک جو ہے لے جانے میں کامیاب ہوئے. اگر ایم کیو ایم اسٹرگل نہیں کرتی تو باقی جو کراچی کو آن کرنے کے لیے, کراچی کے دعوے دار بننے کے لیے جماعتیں موجود ہیں, ان میں سے کسی نے کوئی پروٹیسٹ کیا تھا؟ کوئی ایسی چیز نہیں. بات درست ہے آپ کی ظاہر ہے ریڈ لائن آپ نے قرار دیا ہے, اس پر آپ نے مہم بھی چلائی اور لوگوں میں شعور بھی دیا, لیکن میرا سوال اس لیے تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اور ہم تو کہ جی کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے. اگر نون لیگ نے پھر بھی نہیں مانا اس کو, اور چلیں 2 کروڑ تو آ گئی, لیکن 3 کروڑ تک تو بات نہیں پہنچی جو اوریجنل آبادی ہے کراچی کی. دیکھیں بات یہ ہے سرور بھائی کہ ایم کیو ایم کراچی کی ترقی کے لیے, کراچی کے تحفظات کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی, اور کوشش یہ ایم کیو ایم کی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ بھی وہ وفاق میں یا صوبے میں جو ہے وہ حکومت بنانے کی کوشش کرے تو وہ شہر کراچی کے حوالے سے خصوصاً جو ہے اپنی نظر کرم کرے, اور کراچی کو جو فنڈ 4,000 ارب روپے یہاں سے لیے جاتے ہیں اور یہاں پہ دیا کیا جاتا ہے 40 ارب روپے,
جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو جو ہے NFC ایوارڈ اور تمام چیزیں ملا کے بھی 400 ارب روپے کم سے کم اس شہر کراچی کو جو ہے وہ ملنے چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ صوبوں کے پاس جو اختیارات تھے تو کراچی کا فنڈ بھی یہاں سے اٹھا کے مختلف ADB کی صورت میں جو ہے وہ یہاں سے وزیر اعلیٰ فنڈ اور فلانا فنڈ کے نام سے جو ہے وہ انٹیریئر میں لے جا کے خرچ کر دیا جاتا ہے. تو اب اگر انشاءاللہ ہماری سیٹ جو ہے وہ الائنس کے ساتھ مل کر کوشش کریں گے کہ اتنی ہو کہ ہم حکومت اگر یہاں پہ ہماری نہیں بنتی سندھ میں تو ہم اپوزیشن میں اتنا ٹف کردار ادا کر سکیں جو ہم PTI کے ساتھ مل کر نہیں کر سکے. اچھا، اس میں آپ تمام سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد کر رہی ہیں، تو کیا اس میں یہ آپشن بھی ہوگا کہ PTI سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے یا جماعت اسلامی سے بھی؟ پہلے تو PTI جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لینے کی اپنی جو ہے کوشش جو ہے اس میں کامیاب ہوگی تو اس کے بعد دیکھا جائے گا. اگر سیاسی طور پہ ان کو اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ PTI نہیں ہوگی الیکشن میں؟ غلام جلانی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات میں نہیں ہوگی تحریک انصاف؟ میں نے کہا کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں الیکشن میں حصہ لینے میں، جس طریقے سے انہوں نے ملک کے خلاف جو کام کیے تمام چیزیں ہوئی، اگر پھر بھی گورنمنٹ آف پاکستان ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دیتی ہے تو اس کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوگی پھر دیکھا جائے گا. یہ بات درست ہے آپ کی کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں، جس طرح ریاست پہ حملہ کیا گیا، کور کمانڈر ہاؤس ہو یا شہداء کے مجسمے ہوں، جس طرح حملہ کیا گیا، ان کے پارٹی کے بہت سارے رہنما اس میں شریک تھے، پھر تو بہت سارے لوگوں پر پابندی ہے. پھر تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اگر ان کو اجازت دے دی جائے تو پھر تو بہت سارے لوگ ہیں جن پابندی، ان پہ پابندی ہٹا لینی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب اس طریقے کا کردار سامنے آ گیا، آپ کے پاس 100% جو ہے ویڈیو کی شکل میں پروف موجود ہیں، اور پھر بھی اگر کسی ایسے عناصر کو جو ہے وہ الیکشن کے شاف اور شفاف عمل میں حصہ لینے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے تو میں تو اس کے 100% مخالف ہوں. اور میں چاہوں گا کہ اگر کوئی اور بھی اس طریقے کا عمل کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی جو ہے پابندی ہونی چاہیے. بہت شکریہ. غلام جلانی ہم سے بات کر رہے تھے، MQM پاکستان کے سینئر رہنما، اور خاص طور پر جو انتخابی اتحاد کی بات ہوئی ہے، ہاتھ ملایا ہے MQM پاکستان نے نون لیگ کے ساتھ. یہ بھی تاریخ رہی ہے MQM کی کہ MQM سے انتخابی اتحاد کے لیے MQM کا ووٹ چاہیے ہوتا ہے اسمبلی میں. تو ہم نے دیکھا کہ ماضی میں چل کر آیا کرتے تھے تمام بڑی پارٹیز کے لیڈران 9-0 آیا کرتے تھے، اور اس کے بعد بات ہوا کرتی تھی کہ MQM کا ووٹ کس طرف جائے گا، کس سے انتخابی اتحاد ہوگا، کس حکومت کو MQM سپورٹ کرے گی. لیکن اب MQM پاکستان خود چل کر لاہور گئے ان کے رہنما، اور وہاں جا کر نواز شریف سے ملاقات کی، انتخابی اتحاد کا اعلان کیا. اور نہ صرف انتخابی اتحاد کا اعلان کیا بلکہ سپورٹ بھی حاصل ہوگی. نون لیگ کا گو کہ سندھ میں اسٹیک بالکل نہیں ہے. 2018 کا الیکشن دیکھ لیجئے یا 2018 کے بعد جو ضمنی انتخابات ہوئے، کسی میں بھی نون لیگ کامیاب نہیں ہوئی. بلکہ نون لیگ کا ظاہر ہے یہاں سندھ میں کوئی بہت زیادہ جلسے یا ریلی اس طرح کی کوئی چیزیں بھی ہم نے نہیں دیکھی ہیں. لیکن اب نون لیگ کو کافی ٹف ٹائم دینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو، پیپلز پارٹی کے تمام مخالفین سے رابطے کر رہی ہے. اس میں MQM پاکستان ہے، اس میں JUI ہے، اس میں پیر پگارا صاحب کی پارٹی ہے، GDA کہہ لیجیے الائنس موجود ہے. اس طرح جو دیگر لوگ ہیں ان سے بھی رابطے ان کے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی اس بار خاص طور پر جو الیکشن ہوگا اس میں ٹف ٹائم دیا جائے. جس طرح بھی غلام جلانی نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں یہاں پیپلز پارٹی کی نہیں بلکہ یہ الائنس جو بنا رہے ہیں ان کی حکومت آئے. اگر نہیں بھی ایسا ہوا تو ہم چاہتے ہیں تگڑی اپوزیشن ہو تاکہ اب صحیح طور پر اپوزیشن کی جا سکے. اور سندھ کے جو کام ہے، خاص طور پر میں نے کہا کہ اگر نون لیگ جیت بھی جاتی ہے، وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے، تو سندھ میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں اگر آپ کا اسٹیک ہے تو پھر کیا آپ کے لیے فائدہ ہوگا. کیونکہ یہ دیکھ لیجئے کہ کراچی میں اگر پانی نہیں ہے اور K4 کا منصوبہ ضروری ہے، 2008-9 کا یہ منصوبہ ہے، تو نون لیگ 2013 سے 2018 تک حکومت میں تھی، پھر 16 ماہ کی حکومت میں آپ ان کے ساتھ اب بیٹھے رہے، لیکن 125 ارب چاہیے تھے K4 مکمل کرنے کے لیے. نون لیگ نے منظوری نہیں دی، اس کے باوجود کہ آپ ان کے اتحادی تھے. آپ کو 2 وزارتیں ضرور دیں لیکن کراچی کے لیے کام نہیں کیا. KCR منصوبہ مکمل نہیں کیا. کراچی کی آبادی ہم سب کہتے ہیں جی 3 کروڑ سے کسی طور بھی کم نہیں ہے، لیکن آپ کی بات منظور نہیں کی انہوں نے، اور 3 کروڑ تک آبادی نہیں گنی گئی. یہ تمام چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی MQM پاکستان نے اگر اتحاد کیا ہے تو ظاہر ہے یہ تمام چیزوں کو عوام نے کس طرح دیکھنا ہے، عوام نے کس طرح عمل درآمد کرنا ہے، MQM کو ووٹ دینا ہے نہیں دینا، کیونکہ اس انتخابی اتحاد کا بظاہر یہ لگتا ہے سندھ میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. آج تک لکھتے ہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. بھلنے کے پان.